السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 15 تک پڑھا تھا، جس میں بتایا گیا تھا، آخر میں کل کے سبق میں بتایا گیا کہ لوگوں کے عبرت حاصل کیوں نہیں ہوتی۔ حالات کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی سبق نہیں دیتے، عبرت حاصل نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سامنے یہ آئی کہ لوگوں کے دلوں میں اٹریکشنز ہیں، عورتوں کی اٹریکشن، بچوں کی اپنی محبت، پھر دولت کی، سونا چاندی اور بینک بیلنس، اور سواریاں اچھی اور شوشہ اور کھیت اور جانور، یعنی کہ مال و دولت۔ فرما دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کا گزارنے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کا۔ تو اس میں انسان کو منہمک نہیں ہو جانا چاہیے۔ جو چیز اصل ہے وہ ہے اللہ کے ہاں جو ٹھکانہ ہے انسان کو، اس ٹھکانے کو دیکھنا چاہیے۔ پھر آخری آیت میں واضح کیا گیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سب سے بہتر چیز کیا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہاں ان کو نیک اور انتہائی پاکیزہ اسپاؤس بھی ملیں گے، بیویاں ملیں گی، اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی چیز اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ اور یہ سب چیزیں کیسے ملیں گی؟ تو ذہن میں رکھو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کے ہر عمل پر اللہ کی نگاہ ہے۔ اب وہ اللہ کے بندے جو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، انہیں یہ نعمتیں ملیں گی، ان کے بارے میں اب کچھ ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 16 میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل جنت ہیں، یہ اللہ کے نام یافتہ لوگ ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین جو یقولون، کہتے رہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاغفر، تو تو بخش دے، لنا ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اور کہ بچا، کہ وقا سے، وقا کے معنی اس نے بچایا، یقی وہ بچاتا ہے، اور کہ تو بچا، فعل امر ہے، ایک حرف قاف کے نیچے زیر کہ کہہ دیں تو اس کے معنی تو بچا دے، قنا، تو ہمیں بچا، واقینا، اور تو ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، دوزخ سے عذاب سے۔ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے التجا کرتے رہتے ہیں۔ کیا التجا کرتے ہیں؟ کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اننا، یقیناً ہم تو ایسے ہیں، ہم تو پورے کے پورے اب ایسے ہو چکے ہیں کہ آمنا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہمارا آپ پر یقین ہے، آپ کی ذات پر، آپ کی باتوں پر پورا یقین ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، بس اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو غلطی سے ہو گئے، جو بھول سے ہو گئے، جو لا علمی میں ہو گئے، جو جہالت میں ہو گئے، بس تو معاف فرما دے۔ واقعنا عذاب النار، اور ہمیں آگ اور دوزخ کے عذاب سے بس محفوظ رکھ۔ ان لوگوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی شخصیت کیا بن چکی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا، الصابرین، صبر کرنے والے ہیں،
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف کی وجہ سے دل برداشتہ نہیں ہو جاتے، بس چھوڑ یار اب تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ دل برداشتہ ہونا ہے، یہ صابر ہوتے ہیں، دل برداشتہ نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے اگر کسی کی طرف سے تکلیف آئی ہے تو فوراً انتقام پہ آ گئے، نہیں، صبر کرنے والے ہیں، رد عمل کی نفسیات ان کی نہیں ہوتی۔ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، نہ دل برداشتہ ہوتے ہیں نہ ہی رد عمل میں آ کر کوئی غلطی کرتے ہیں، چیز کو برداشت کرتے ہیں۔ والصادقین، اور یہ لوگ سچے ہوتے ہیں، بول کے بھی سچے، کردار کے بھی سچے۔ والقانتین، اور قنوت والے ہوتے ہیں، قاف نون تا، یہ جو تا والا ہے تے کی دو نقطوں والا، قنوت اس کے معنی ہوتے ہیں جھک جانا عبادت میں۔ والقانتین، یہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمنفقین، انفاق سے، انفاق کے معنی خرچ کرنا، اسی سے آپ پڑھ چکے، انفاقہ، اس نے خرچ کیا، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، اور منفق، یا کی جگہ میم لگ گئی تو خرچ کرنے والا بن گیا، جیسے یسلمو، وہ اسلام لاتا ہے، یا کی جگہ میم لگ گئی، مسلم، اسلام لانے والا، جیسے یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے، یا کی جگہ میم لگ گئی، مؤمن، ایمان لانے والا۔ والمنفق، خرچ کرنے والا، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ والمنفقین، اور یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین، استغفار سے، استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اور استغفار سے استغفارہ، یعنی اس بندے نے گناہ کی معافی مانگی، اور یستغفرو، وہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر اس سے یا سے میم سے بدل گیا اور میم پہ پیش آ گئی، مستغفر، گناہوں کی معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا۔ تو مستغفرین ہوتے ہیں یہ لوگ، اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوتے ہیں، ڈھیٹ بننے والے نہیں ہوتے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور عبادت گزار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والمستغفرین، اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، بالاسحار، اسحار سحر کی جمع ہے، یہ جو آپ کا سحری کا وقت ہے، جب آپ سحری کھاتے ہیں، یعنی سحری کے وقت جو کھاتے ہیں وہ تسحر ہے، سحری کا، تو سحر کے وقت میں یہ اصل میں تہجد کا وقت ہے، تو یعنی یہ لوگ تہجد کے لیے نیند سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بندہ اس وجہ سے بے چین ہو کر اٹھتا ہے جس چیز کا فکر ہو، پریشانی ہو، انہیں اپنے گناہوں پر اتنی پشیمانی اور پریشانی، اور اپنے گناہ جو ان سے ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اس پر اس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ارے یہ معافیا مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس ذات سے ہی مانگ رہے ہیں نا، جو اس لائق ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے لیے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کے لیے سر جھکایا جائے۔ فرمایا شہیدہ، گواہی دی، یعنی گواہ ہے اللہ، اللہ خود گواہ ہے، انہو، یقیناً وہ، یعنی اللہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا هو العزیز الحکیم، سوائے ہوا اسی اللہ کے، العزیز، جو غلبے والا، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ اللہ ہی نے گواہی نہیں دی، والملائکۃ، اور تمام فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، واولو العلم، اولو کے معنی والے، پہلے بھی عرض کر چکا، زو کی جمع، زو کے معنی والا، اولو العلم، اور علم والے بھی،
काइमन, काइमन के मानी खड़े होकर, यानी कायम हैं बिलकिस्त इंसाफ पर, काइमन बिलकिस्त इंसाफ पर कायम रहते हुए। इल्म वालों की गवाही भी यही होती है, अल्लाह की गवाही, फरिश्तों की गवाही और इल्म वालों की गवाही इंसाफ पर कायम रहते हुए यही एक गवाही है कि ला इलाहा इल्लाहु, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं सिवाय उस अल्लाह के, अल अजीज अल हकीम, जो जबरदस्त है, हिकमत वाला है, गालिब हिकमत वाले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका दिया है, उस तरीके को दीन कहते हैं। फरमाया इन्न दीना, यकीनन जो दीन है, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के यहाँ मकबूल जो दीन है, जो मकबूल तरीक़ा ज़िंदगी है, अल इस्लाम, वो इस्लाम है। यानी दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। बाकी रह गए वो जिन्होंने नए नए मजहब और नए नए इज्म जारी किए, नए नए मत निकाले, हिंदू मत, बुद्ध मत, सेकुलरिज्म, फलाइज्म, या कोई नसारा का मजहब या यहूद का मजहब। इनके बारे में फरमाया व मख्तलाफा, और नहीं इख्तिलाफ किया, अल्लजीना, जो लोग, ऊतू, दिए गए, अल किताब, किताब, सारे इख्तिलाफात किताब, अल्लाह ने शुरू से ही इंसान को मुवाहिद पैदा किया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही सिलसिला तौहीद कायम था। उसके बाद अल्लाह ने अपनी तालीमात दी किताबों की सूरत में, उससे लोगों ने नए नए, जिनके दिल टेढ़े थे, पहले भी गुजर चुका, जिनके दिल टेढ़े होते हैं वो कुरान से और अल्लाह की किताब से टेढ़े मतलब निकालते हैं और टेढ़ी बातों की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा फरमाया, और इख्तिलाफ नहीं किया उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई, इल्ला, मगर, मिन बाद, इसके बाद, कि माँ, जो, जा, आ गया, हम, उनके पास, अल इल्म, मिन बादी मा जाअहुमुल इल्म, उसके बाद कि उनके पास इल्म आ गया, फिर जाके उन्होंने इख्तिलाफ शुरू कर दिया। यानी जहालत में उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया, इल्म की बुनियाद पर उन्होंने, इल्म था उनके पास, जबकि अल्लाह ने दीन का इल्म दे दिया तो फिर वो भटक गए, उन्होंने इख्तिलाफ शुरू कर दिया। बग़यन, इल्म आ गया फिर इख्तिलाफ, जी ऐसा हो जाता है जब इंसान के अंदर का पानी तो बड़ा, वही का पानी तो बड़ा साफ, शफाफ और पाक है, मगर उनके दिल इस कदर दुनिया की मोहब्बत में मैले हो चुके होते हैं, इतने पलीत हो चुके होते हैं कि उस पानी को भी गदला कर। क्यों उन्होंने इख्तिलाफ किया? बग़यन, जिद की वजह से, बैनहुम, आपस में। किसी ने इसलिए इख्तिलाफ किया, यार वो सही रास्ते पे चल रहा है, सारे तो उसी के पीछे चलेंगे, तो मैं कोई नया रास्ता निकालूं, जब वो यूं कर रहा है तो फिर मैं वैसे क्यों करूं, मैं तो बस और तरह करूं। ये जो बग़यन बैनहुम है, इनके दरमियान की जो आपस में जिद है, ये जिद की वजह से उन्होंने जानबूझकर नए रास्ते, इख्तिलाफ कायम किया, वरना कोई इख्तिलाफ की बात नहीं होती अल्लाह की किताब में, कुरान में। लेकिन जो करते हैं वो जिद की वजह से या किसी हसद और कीने की वजह से। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और याद रखो कि मन यकफुर, जो भी कुफ्र करेगा, एक कानून है कि जो भी कुफ्र करेगा, बिआयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों का, वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और जो भी अल्लाह की आयतों का कुफ्र करता है या करेगा, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सरीअ हैं, सुरअत वाले हैं। सुरअत के मानी जल्दी, अल्लाह जल्द लेने वाले हैं। अल हिसाब, हिसाब यानी उसका सजा, उसकी सजा का मामला कोई टल नहीं जाएगा, सजा अल्लाह उसे दे के रहेंगे और वो वक्त आके रहेगा। आगे फरमाया फ़इन हाजू का, तो अगर हाजू का, हाजा, हाजज, युहाजू, तो ये जो हाजा है,
اس کے معنی اس نے حجت بازی کی، حجت بازی کی یعنی کہ جھگڑا کیا، گفتگو میں جھگڑا کیا، بحث کی، خواہ مخواہ کی، لڑائی کی۔ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوا، پس اگر وہ لوگ جھگڑنے لگیں کا تیرے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر علیہ السلام، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں، بتا دیا گیا کہ دین تو اصل اللہ کا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ اسلام ہے پہلے دن سے، حضرت آدم سے لے کر اب تک وہ دین ایک ہی ہے۔ یہ جو درمیان میں نئے دین نکلے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو یہودی کہہ دیا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسائی کہہ دیا، یہ انہوں نے خود اختلاف کر کے نکالا ہے۔ اور اگر یہ اس بات پہ آپ سے جھگڑے اے نبی، فقل، تو فرما دیجئے کہ اسلمت، میں تو جھک گیا، میں نے تو جھکا دی اپنی گردن، میں تو اسلام لے آیا، میں تو فرما بردار ہو چکا، وجہی، میرا چہرہ، یعنی چہرے سے مراد خود انسان کا اپنا وجود ہے۔ تو فرمایا میں نے تو اپنے آپ کو جھکا لیا للہ، اللہ کے آگے، یعنی میں کوئی بات اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوں، اللہ نے جو فرما دیا وہ میں نے بتا دیا، اور یہ جھکنے والا اکیلا میں نہیں ہوں۔ ومن، اور جو کوئی بھی اتبعنی، اتبع، who followed me، اور جس نے بھی مجھے فالو کیا، جس نے بھی میری اتباع کی، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی تو آپ فرمائیے کہ میں اور میرے پیروکار تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، والأمیین، اور امیین کو، امیین، امیج کی جمع ہے، ماں کو کہتے ہیں، امیج کے معنی ماں والا، یعنی ایک بندے کی پڑھائی لکھائی بس وہی تھی جو کہ ماں کی گود کے اندر تھی، یعنی وہ باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ کا پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی استاد کے پاس جا کے نہیں پڑھا۔ تو عام طور پہ اس کا ترجمہ اگر کسی اور لوگوں کی ہو، نبی پاک کے لیے بھی امی کا لفظ آتا ہے، کیونکہ حضور بھی کسی کے شاگرد نہیں بنے، براہ راست اللہ سے استفادہ فرمایا، کسی انسان کے، کسی آپ دنیا کے انسٹیٹیوٹ کے، کسی دنیا کے انسان کے شاگرد نہیں بنے، لیکن کسی عام لوگوں کے لیے ہو تو امی، تو اس کے معنی ان پڑھ ہوتا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو آپ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ لوگوں کو، اور اس سے مراد ایک طبقے کے طور پہ جب امی کا ذکر آئے تو اس سے مراد مکہ کے اہل مکہ ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ان کی اکثریت امیج تھی۔ تو فرمایا اہل کتاب کو، یعنی یہود و نصارہ کو، والامیین، اور ان لوگوں کو جو امیج ہیں ان کو بتا دیجئے، قل، کہہ دیجئے انہیں، اسلمتم، کیا تم بھی فرما بردار ہو گئے؟ اسلمتم، میں فرما بردار ہوا، اسلمتم، تم سب فرما بردار ہوئے، اسلمتم، کیا تم فرما بردار ہوئے؟ یعنی مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ میں اللہ کا فرما بردار ہو چکا ہوں، تم اپنا بتاؤ، کیا تم فرما بردار ہو؟ اللہ جو کہے گا کیا وہی مانو گے؟ بس اس چیز کو چیک کر لو، لڑائی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ فرما برداری اللہ کی اختیار کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی فرما دیا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر وہ فرما بردار ہو گئے، فقد، تو ہو چکے، اہتدوا، وہ ہدایت پا چکے۔ اگر وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں، اگر دعویٰ کرتے ہیں اور ایسا ہے، تو پھر وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی اللہ کی ہدایت کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ہدایت ہر اس کے لیے ہے جو اللہ کی فرما برداری اختیار کر لے۔ تو اگر تم بھی فرما بردار ہو تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، تولا، منہ پھیر لیا، تولوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا، تو یقیناً، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، لڑنا نہیں ہے، بلاغ، پہنچا دینا، یعنی آپ کا کام، صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، اللہ کی بات کو آگے پہنچا دینا ہے۔ کیا آپ سے لڑ رہے ہیں؟ بھائی بڑی ٹو دی پوائنٹ بات کرو، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، کیا تم اللہ کے فرما بردار ہو؟
بس اپنا خود جائزہ لے لو، اور اگر واقعی ہو تو پھر ہدایت یافتہ ہو. لیکن اگر پھر گئے موقف سے، اللہ کی باتوں سے، تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کوئی الزام نہیں، اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام تو بات کو پہنچانا ہے، اور آپ یقیناً پہنچا چکے. واللہ بصیر، اور اللہ دیکھ رہا ہے بالعباد، بندوں کو، کون فرما بردار ہے کون نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے. اور آپ اپنا کام کیجئے اور کرتے رہیے، اور آپ اس پر بے چین اور پریشان نہ ہو کہ یہ لوگ آخر اللہ کی باتیں کیوں نہیں مانتے. آپ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں، اور یہ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہوں میں. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب. اب یہاں ان یہود کے اور اہل کتاب کے جو ان کے جو کرتوت تھے ان پر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے. فرمایا ان الذین یکفرون بآیات، بے شک یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، ہاں ان کا یہ کرتوت بتایا جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کو قتل کرتے رہتے تھے. بغیر حق، بغیر وجہ کے، بغیر حق کے. یقینی بات ہے نبیوں کو کہاں حق کا قتل کیا جا سکتا ہے. یہاں بغیر حق کر کے ان کی جرم کی سنگینی کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے بغیر حق، حق قتل کرتے رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ، اور یہ لوگ قتل کرتے رہے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو یأمرون، امر کیا کرتے تھے، حکم دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، بالقسط، انصاف کی، من الناس، لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے، عام لوگوں میں سے، نبیوں کے علاوہ انسانوں میں سے بھی ان لوگوں کو قتل کر دیتے تھے جو انصاف کی بات کرتے تھے، جو حق کی بات کرتے تھے. یہ تو حق کے ہی دشمن ہیں. تو جو بندہ حق کی بات کرے، اور جو انبیاء تھے یہ ان کو باقاعدہ قتل کرتے رہے ہیں. یہ تو ایسے سنگین مجرم. فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی بشر، خوشخبری دے دیجئے، ہم ان کو سخت عذاب کی. یعنی یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی خوشخبری لیے بیٹھے ہیں، ان کو تو جہنم کی خوشخبری ملے گی. یہاں لفظ خوشخبری دے کر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کس خوشخبریوں کے انتظار میں ہو، تمہارے لیے تو جہنم ہے. اگر خوشخبری ہے تو پھر یہی ہے تمہارے کاموں کی، جن پر بڑے خوش اور نازاں ہو. آگے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم، اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، الذین، جو حبطت، حبط سے ہے، حبط کی معنی برباد ہو جانا، حبطت برباد ہو گئے، اعمال، ہم، اعمالہم، ان کے اعمال. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. یعنی نہ دنیا میں ان کے کاموں کا ان کو کوئی فائدہ ملے گا، نہ آخرت میں یہ چیز ان کو کوئی فائدہ دے گی. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے. دنیا میں کئی مددگار ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوں گے. اس کے بعد فرمایا علم تارا، آ کے معنی کیا، لم کے معنی نہیں، تارا، ترا سے، ترا کے معنی تو دیکھتا ہے، لم تارا تو نے نہیں دیکھا، علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، اللہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا. الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی، طرف، الذین، ان لوگوں کو جو اوتو، دیے گئے، نصیبم، کچھ حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے. یعنی بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، یعنی تورات سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، بہرہ ور کیا گیا تھا.
युदऊन इला किताबिल्लाह, इनको बुलाया जा रहा है, युदऊन इनको दावत दी जा रही है, बुलाया जा रहा है, इला किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की तरफ। अरे जिनको अल्लाह की किताब दी थी, इनको किताब ही की तो तरफ बुलाया जा रहा है, अल्लाह की किताब की तरफ। अरे खुद उसी तौरात पर अमल का तकाजा ये है कि उसने लिखा था कि नबी हजरत मोहम्मद तशरीफ लाएंगे, उन पर एक किताब नाजिल होगी, उस किताब को फॉलो करोगे तो वो कुरान नाजिल हो चुका, मोहम्मद अरबी तशरीफ ला चुके, वो इस कुरान को पेश कर रहे हैं कि इस पर अमल करो। उनको बुलाया जा रहा है, इस अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जा रहा है, किसी बंदे की लिखी हुई किताब की तरफ तो नहीं बुलाया जा रहा। युदऊन इला किताबिल्लाह, इनको अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जा रहा है, लियुहकमा, ताकि फैसला किया जाए बैनहुम, इनके दरमियान। ये तो तौरात इनको दी गई, अल्लाह की किताब, जिस पर ये फख्र करते हैं कि हमें अल्लाह की किताब मिली, तो उसी अल्लाह की किताब ही की तो तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है ताकि तुम्हारे दरमियान फैसला हो। सुम्मा यतवल्ला फरीकुन, अभी गुजरा था तवल्ला, तवल्ला के मानी मुंह फेर लिया, या तवल्ला फेल मुजारे है, वो मुंह फेर लेता है। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर उनमें से एक गिरोह मुंह फेर लेता है। वहुम, और वो तो हैं ही, मुअरिदून, एराज करने वाले, मुंह फेर लेने वाले, इग्नोर, अल्हक को इग्नोर करने वाले। ज़ालिका, ऐसा क्यों है, बिअन्ना, क्योंकि हम वो लोग, क़ालू, उन्होंने कहा, यानी उनकी एक नफ्सियात बन चुकी है, एक गलत फहमी है उनके अंदर, हम नबियों की औलाद हैं तो हम जनाब अल्लाह के कुरान, अल्लाह की किताब वाले हैं, हम जो कुछ करते रहे, हम जहन्नम में हमेशा नहीं जा सकते, हम बहरहाल जन्नत में जाएंगे। हाँ, कुछ गलतियां हुई थी तो उसकी वजह से कुछ दिन शायद जहन्नम की आग हमें टच करे, बस, वरना हमें जहन्नम में नहीं जा सकते। तो उसी बात से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी ये गलत फहमी है। फरमाया ज़ालिका, ये जो ढीठ बने हुए हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, अल्लाह की किताब को भी नहीं मान रहे, फरमाया ऐसा इसलिए है बिअन्नहुम क़ालू, कि इन लोगों ने कहा, लन तमस्सा, नहीं छुएगी ना हमें, लन तमस्सना नारू, आग हमें नहीं छुएगी, हरगिज नहीं छुएगी आग हमें, तो आग जहन्नम में हम जा ही नहीं सकते, इल्ला, मगर, हाँ अगर कुछ हुआ भी सही, अय्यामन, दिन होंगे, मादूदातिन, गिनती के, अदद की, जो गिने जा सके, यानी चंद दिन, क्योंकि जो गिनती की चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो बस चंद दिन होंगे। अगर हमें कभी जहन्नम में जाना भी पड़ा, जहन्नम की आग हमें लगी भी सही, तो चंद दिन होंगे। अल्लाह फरमाते हैं वगर्रहुम, वा के मानी और, गर्रा के मानी धोखे में डाला, गुरूर इसी से है, गुरूर के मानी होते हैं धोखा। गर्रहुम, इनको धोखे में डाल दिया है, फी दीनहिम, इनके दीन के बारे में। ये लोग खुद अपने दीन के धोखे में हैं, दीन के बारे में, जो अल्लाह का दीन है उसके बारे में ये धोखे में पड़े हुए हैं। इन्हें जो दीन मिला था, ये इनकी आदत थी कि उसमें हेर फेर करते रहते थे, तावीलें करते रहते थे, फिर आखिर तावीलें करते करते ऐसा जाल बुन बैठे कि खुद उस जाल के अंदर खुद ही घिर गए। पहले तो जानबूझ के तावील करते थे, बाद में खुद हकीकत वैसे ही इनसे दूर हो गई और ये खुद ही उस जाल के अंदर फंस गए। फरमाए फी दीनहिम, और इनको धोखे में डाल दिया, फी दीनहिम, इनके दीन के बारे में, मा कानू यफ्तरून, जो ये लोग इफ्तिरा किया करते थे, घर लिया करते थे। पहले तो बातें घड़ते थे, पता होता था ये हक है, ये झूठ है, ये हमने घर लिया, खैर है, लेकिन वो घड़ते घड़ते ऐसे घिर गए कि उन्हीं के अंदर ही वो धोखे में पड़ गए, अपने आप को ही धोखे में डाल दिया। ठीक है, जो बोहतान बांधते रहते थे उसकी वजह से खुद ही वो धोखे में पड़ गए। तो उनके आगे फरमाया फ़कैफ़ इज़ा जमाना, फ़कैफ़, तो कैसा होगा, इज़ा, जब, जमाना, हमने जमा किया, हम उनको, अल्लाह कहते हैं उस वक्त क्या होगा जब हम जमा करेंगे इनको। एक दिन आएगा जब ये सब जमा होंगे। आज तो मनमानियां कर रहे हैं, मर्जियां कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वहमों में है कि हम जन्नती हैं। उस वक्त क्या होगा, इज़ा जमानाहुम, जब हम इनको जमा कर देंगे,
लियौमिन ایک دن کے لیے، ایک ایسے دن کے لیے، لا ریبا کوئی شک نہیں فی اس میں، ایک ایسا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جو آ کے رہے گا، لا ریب دن ہے، ووفیت اور پورا کا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر جاندار کو پورا کا پورا بدلہ ملے گا، ما کاسبت جو اس نے کمائی کی، وٹ ایور ہی ارن، اس نے جو ارن کیا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اپنے ہی کرتوتوں کا بدلہ ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، بس جو کیا تھا اس کا پورا بدلہ ہوگا۔ کل کہہ دیجئے اللہم اے میرے اللہ، مالک الملک ملک کے مالک، بادشاہت کے مالک، حکومت کے مالک، اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک تو دیتا ہے بادشاہت، من جسے تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو کھینچ لیتا ہے الملک بادشاہت کو، مم سے من جو تشاء تو چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت کو کھینچ لیتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلت کر دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، یعنی وہ بادشاہت دینا تیری مرضی، تیری مشیت، بادشاہت کو کھینچ لینا تیری مشیت، عزت سے ہمکنار کرنا تیری چاہت، اور کسی کو ذلیل کرنا بھی تیرے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بے پر میں ساتھ ید ہاتھ، یادی کا تیرے ہاتھ میں الخیر خیر ہے، یعنی ہم تو تیری خیر کے طلبگار ہیں، اختیار تیرے یہ سارے کچھ، لیکن ہم تیرے خیر کے طلبگار ہیں، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدیر ہے، پوری کی پوری قدرت رکھنے والا، پاور رکھنے والا، اختیار رکھنے والا ہے۔ تیرے کیا کہنے، تو لج تو داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات ختم ہوئی دن شروع ہو گیا، راتیں بڑھتی گئیں دن چھوٹے ہوتے گئے، دن بڑے ہوتے گئے راتیں چھوٹی ہوتی گئیں، رات دن کا حصہ لے لیتا ہے، دن رات کا حصہ لے لیتا ہے، دن ہوتا ہے اس سے رات نکل آتی ہے، رات سے دن نکل آتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، یہ ساری تیری ہی تدبیر سے ہے، سورج کو، کائنات کو، ہر چیز کو تو نے ہی ایسا تخلیق کیا ہے کہ تولج اللیل فی النہار، تو رات سے نکالتا، رات نکال لے آتا ہے، رات کو تو داخل کرتا ہے فی النہار دن میں، وتولج النہار اور تو دن کو داخل کر دیتا ہے فی اللیل رات میں، وتخرج الحی من المیت اور تو جاندار کو پیدا کرتا ہے من المیت مردے سے، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، کافر سے زندہ مسلمان، میت کافر، تو مسلمان سے کی اولاد کبھی کافر ہے، کبھی کافر کی اولاد مسلمان ہے، ابو جہل کا بیٹا مسلمان اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے، تو زندے میں سے مردہ نکالتا ہے، وتخرج المیت اور مردے میں سے نکال دیتا ہے من الحی، وتخرج المیت اور مردے کو نکالتا ہے من الحی زندے سے، اور تو زندہ نکالتا ہے مردے سے، اور تو مردے کو نکال دیتا ہے زندہ سے، تیرے تو اختیارات میں کوئی حد نہیں، وترزق اور تو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، صلاحیتیں دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے، بے شمار یعنی بے شمار دیتا ہے جس کو بھی تو دیتا ہے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے لا یتخذ نہیں، یتخذو وہ پکڑتا ہے، ہوتا یتخذو تو وہ پکڑتا ہے، لیکن لا یتخذ چاہیے کہ نہ پکڑے، نہ بنائیں،
अलमुमिनून मोमिन लोग, ला यत्तखिज़िल मोमिनून मोमिनों को चाहिए कि न बनाएं अल काफिरीना काफिरों को औलिया दिली जिगरी दोस्त, दिली दोस्त, राजदार दोस्त। मोमिनों को चाहिए कि वो काफिरों को राजदार दोस्त न बनाए, मिन दूनिल मोमिनीन मोमिनों को छोड़कर, मोमिनों से दूर हटकर। फरमाया काफिरों मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाए, ऐसा दोस्त जिसके साथ राज शेयर की है। वमन यफ़अल, खास तौर के मुल्क के, दीन के, मजहब के, मिल्लत के राज। वमन यफ़अल, और जिस किसी ने किया, ज़ालिका ऐसा, फ़लैसा तो नहीं है, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, फी शैइन किसी चीज में, यानी जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का फिर कोई वादा नहीं। जो अल्लाह का वादा है तुम्हें हिदायत मिलेगी, वो वादा खत्म हो जाएगा। अगर अल्लाह से उसका, अल्लाह ने उसके वादा किया है कि तुम इस पर अमल करोगे तो जन्नतें मिलेंगी, तो वो अल्लाह के वादे से फिर महरूम हो जाएंगे। फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, तो अल्लाह से उनके वो नहीं है, अल्लाह से फी शैइन किसी चीज में, यानी कोई वादा नहीं फिर अल्लाह का उनसे, इल्ला मगर, हाँ अगर काफिरों से कभी कोई दोस्ती किसी हवाले से करनी भी पड़ गई तो उसकी एक इजाजत ये है कि अन तत्तकू, कि तुम डर रहे हो, मिनहुम उनसे, तुकातन खूब डरना, यानी हालात ऐसे हैं कि बहुत खतरनाक हालात हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा उनके शर से बचने के लिए कुछ ताल्लुकात रखे हैं, तो फिर इजाजत है। इल्ला मगर, हाँ इस सूरत में इजाजत है, अन तत्तकू कि तुम बचो, मिनहुम उनसे, तुकातन बचाव करना, तुम्हारा उनसे बचाव करने वाली सूरत हो, तो ऐसी तो इजाजत है कि यानी उनके शर से अपने आप को बचा सको, इस हद तक तुम्हें इजाजत है। वा युहज़्ज़िरू, लेकिन फिर भी याद रखो, युहज़्ज़िरू तुम्हें, युहज़्ज़िरू डराता है, कुम तुम्हें, अल्लाह अल्लाह, नफ्सहू अपने आप से, यानी तुम अल्लाह का डर बाहर सामने रखो, किसी से ऐसे खामखा न डरो। हाँ हालात में मुसलमान उम्मत को बचाना है, कुछ और लोगों को बचाना है, ऐसी कुछ शदीद सूरत हाल है, तो उसमें एक हद तक इजाजत है, लेकिन फिर भी उसमें भी अल्लाह के डर को सामने रखो। क्यों? अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है। व इलल्लाहिल मसीर, और तुम सबका लौटना अल्लाह ही की तरफ है। याद रखो, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, जाना अल्लाह ही की तरफ है। कुल, फरमा दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, इन तुख्फू, अगर तुम छुपाओ, माफी सुदूरिकुम, जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, औ तुबदू हु, या तुम उसको जाहिर करो, यअलम हु, उसको जान लेगा अल्लाह अल्लाह। हाँ ये कहो नहीं मैंने इसलिए किया और असल वजह कोई और हो, ये तुम लोगों से छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं छुपा सकते। तुम चाहे अपने सीनों की बातों को, राजों को छुपाओ, चाहे उनको जाहिर करो, या अलमहुल्ला, अल्लाह इन बातों को जानता है। कुल इन तुख्फू, ए नबी फरमा दीजिए, इन तुख्फू, अगर तुम लोग छुपाओ, माफी सुदूरिकुम, जो कुछ तुम्हारे सीनों में यानी राज हैं, औ तुबदूहु, या उसको जाहिर करो, या अलमहु, उसको जान लेगा अल्लाह ताला, अल्लाह ताला से कुछ छुपा हुआ नहीं, अल्लाह सारा जानता है। यालमु, अरे ये क्या है जो तुम्हारे दिलों में सीने में राज है, अरे अल्लाह तो यालमु, अल्लाह तो जानता है, माफिस समावाति व माफिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, कोई चीज तो उसके लिए राज है नहीं, तो तुम जितने छुपाओ राजों को, अल्लाह से नहीं छुपेगा। अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखने वाला है, उसके इख्तियार में थोड़ी सी भी कमी नहीं।